یا علیہ السلام کی روح ہیں، جتنے نوری فرشتوں کے نوری جسم، ان کے نوری جسموں سے بڑھ کر جن کو حضور کا بشری جسم زیادہ پاک بنایا گیا، نوری ملائکہ سے بڑھ کر لطافت، نظافت اور طہارت جن کے بشری جسم کو عطا فرمائی گئی، اندازہ فرما لیں پھر ان کی روح کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی کائنات پست و بالا میں عالم مادیات کثیف شے ہے، یہ شجر، حجر، نباتات، حیوانات، جن، یہ عالم مادیات یہ کثیف شے ہے، جنات اس میں بھی شر ہے، آگ ہے، یہ سب کثیف چیزیں ہیں، اور سب چیزوں میں سے لطیف ترین مخلوق اس کائنات میں یہ روح ہے، یہ ملائکہ کے وجود ہے، وہ عالم امر کی چیزیں ہیں، نوری چیزیں ہیں۔ اب بات تو سمجھ رہے ہیں نا، وہ لطیف ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ نظیف ہیں، وہ علائشوں سے پاک ہیں۔ تو جو پاکیزگی، جتنی طہارت، جتنی نظافت اور لطافت انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو اور اولو العزم ملائکہ کے نور کو عطا کی گئی، انوار کو، اس سے بڑھ کر لطافت اور طہارت حضور علیہ السلام کے بشری پیکر کو عطا کی گئی، جسم اطہر کو عطا کی گئی۔ تو گویا طہارت میں نور حضور کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عالم ارواح حضور کی بشریت مقدسہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم پاک کو بھی بے سایہ بنایا گیا، چونکہ کثافت ہے ہی نہیں، کثافت سے ہی سایہ ہوتا ہے، اور گناہ کثافت ہے، گناہ کثافت ہے، اور حضور کے وجود پاک میں کثافت نہیں، چونکہ کثافت ہی نہیں ہے اور وہ خود نور سے لطیف تر ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ سایہ کیوں بنتا ہے۔ سایہ جب یہ روشنی پڑتی ہے کسی جسم پر تو روشنی لطیف ہوتی ہے اور جسم کثیف ہوتا ہے، جسم روشنی لطیف ہوتی، تو جسم جو کثیف ہوتا ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے روشنی کے گزرنے میں۔ اب یہ دیوار کھڑی ہے اور جو روشنی پڑ رہی ہے تو دیوار کے دوسری طرف تو روشنی نہیں نہ جا سکتی، اور اگر شیشہ لگا ہوا ہو تو شیشے کے پار تو شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں لطافت ہے، اینٹوں میں کثافت ہے۔ تو جو جسم جتنا کثیف زیادہ ہوگا وہ اس قدر روشنی کو روکے گا، جو جسم جتنا لطیف ہوگا اسی قدر روشنی اس میں سے گزرے گی۔ تو جسم چونکہ بشری جسم انسانوں کا کثیف ہوتا ہے تو روشنی اس میں سے گزر نہیں سکتی، دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے۔ تو دائیں بائیں سایہ یاد رکھیں، فی نفسہ ہی کوئی شے ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیں، سایہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، سائے کا کوئی وجود نہیں، بس سایہ سایہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو روشنی دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے، وہ جو جسم کے بالمقابل پچھلی طرف حصہ ہوتا ہے اس پر سے نہیں گزرتی، سو جہاں جہاں پڑتی ہے وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، جہاں نہیں پڑتی وہ تاریک رہ جاتی ہے، تو اس تاریک حصے کو سایہ کہتے ہیں، تاریک حصے کو، وہ جسم کے رکاوٹ بن جانے کی وجہ سے تاریک رہ جاتا ہے۔ تو جسم چونکہ روشنی سے کثیف ہے اس لیے سایہ بنتا ہے، اور ساری کائنات کی روشنیاں مل کر اور ساری کائنات کی انوار مل کر بھی حضور کے جسد اقدس جیسی لطافت بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ حضور کا جسم اطہر کائنات کی روشنیوں سے بھی بڑھ کر لطیف تر ہے، بڑھ کر لطیف تر ہے، بڑھ کر لطیف تر ہے۔ تو اب روشنی سورج کی ہو یا چاند کی ہو، جب اس سراپا حسن پر، اس پیکر حسن پر پڑتی تو یہاں تو کثافت تھی ہی نہیں، اب سایہ کس چیز کا بنتا؟ اب سایہ بولیے نا کس چیز کا بنتا؟ مکھی ہے وہ بھی کثیف کثافت پہ بیٹھتی ہے، کثافت پہ، اس لیے جسد اطہر میں کثافت تھی نہیں سو مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، کثافت نہ تھی سو سایہ بھی کبھی نہ بنا۔ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، یہ خوراک جب کھاتے ہیں تو حلال طیب اور پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ بولیے، پاک۔
آپ کو ہم اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، کس پہ فخر کرتے پھرتے. یہ پھل، کھانا، پانی، روٹی، خوراک، لباس، خوراک، جو کچھ آپ کھاتے ہیں پاک، حلال، طیب، خوشبودار چیز ہے. آپ کے جسم میں جاتی ہے تو اس جسم کی صحبت اس کے بہت سے حصے کو ناپاک کر دیتی، اور وہ غلیظ اور نجس فضلہ بن کے آپ کے جسم سے نکلتا ہے. آپ نفرت کرتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں نا نفرت. ہائے، کبھی سوچا کہ یہ تو وہی پاک کھانا تھا جب تک آپ سے باہر تھا، اس کے تو نجس بنایا ہی آپ نے. جب تک آپ کے اندر نہ گیا تھا یہ پاک تھا، اسی سے خوشبو آتی تھی، اسی کی مہک تھی، اسی میں کشش تھی. اب اس کو نجس اور پلید بنایا کس نے؟ آپ ہی کے جسم کی صحبت نے بنایا، ہمارے جسم کی صحبت نے بنایا. یہ چند گھڑیاں ہمارے اندر رہ گیا اور پلید ہو گیا. اندازہ کر لیں کہ اندر کا حال کیا ہے، اندر کا حال کیا ہے. اب ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یقیناً نفرت کرتے ہیں، ناپاک ہو گئی، نجس ہو گئی، غلیظ ہو گئی. تو یہ پاک شے ہمارے اندر رہی، ناپاک ہوئی، تو وہ ناپاکی اندر پیدا ہوئی. اس کے اندر یہ کثافتیں ہیں، ہمارے اندر کی کثافتیں. سو حضور کے جسد اطہر میں چونکہ کثافت نہ تھی تو وہ کھانا جب حضور کے جسم اقدس کے اندر جاتا، تناول فرماتے، تو تناول فرمانے سے پہلے تو اس کی خوشبو عام ہوتی تھی جو کھانوں کی ہوتی ہے، اور جب جسد پاک سے نکلتا تھا خوشبو بڑھ جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی آقا کے جسم کی صحبت میں رہ کے آتا تھا. ہمارے جسم کی صحبت میں رہ کے جائے تو بدبو آتی ہے، اور حضور کے بطن مبارک کی صحبت میں چند لمحے گزار کے آئے تو خوشبو آتی، مہک آتی. خوشبو آتی. کیوں بھئی؟ اگر آپ مٹی کو گلاب کے پھولوں کا ڈھیر ہو، اس کے ساتھ مٹی رکھ دیں اور 2-4 گھنٹے گھل مل کے پھول اور مٹی پڑے رہیں تو پھول ہی رہیں گے، مٹی بھی پھول تو نہیں بن جائے گی، پر کوئی پھولوں کی خوشبو لے گی کہ نہیں لے گی؟ لے گی نا. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ لوہے کے ٹکڑے مقناطیس کے ساتھ اگر رگڑتے رہیں تو لوہا مقناطیسی اثر لے لیتا ہے. خود مقناطیس نہ بنے پر مقناطیسی اثر تو لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ بھئی یہ تو رگڑنے کی بات ہے. مقناطیس مضبوط ہو تو اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس دائرے میں بھی کوئی آ جائے تو اسے بھی اثر چڑھ جاتا ہے، اس پہ بھی اثر چڑھ جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس، جس ذات پاک کے دست مبارک کسی کے گالوں کو لگ جاتے، عمر بھر اس کے رخساروں سے خوشبو نہ جاتی. جس کے سر کے بالوں پر بچپن میں حضور کا دست اقدس لگ گیا، وہ جوانی بڑھاپے تک اس کی خوشبوئیں ختم نہ ہوئی. اور ایسے صحابہ ہوئے جو کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں کہ بچپن میں گلی میں کھیل رہے تھے ہم، حضور علیہ السلام گزرے، ہم دوڑ کے آقا کی دستبوسی کے لیے آئے، اور حضور علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ وہ بچوں کو یوں پیار دیتے کہ اپنے دونوں ہاتھ ان کے رخساروں پہ ملتے. تو مقصد یہ ہے کہ جس جسم کو فقط ہاتھ لگ جائے دست مبارک، اس کی خوشبو عمر بھر نہ جاتی تھی. پھر پسینہ اقدس جب گرتا تھا، حدیث پاک میں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی حدیث کی کتابیں بھری پڑی، لوگ اس پسینے کو عطر کی جگہ سنبھال کے رکھتے اور کپڑوں پہ شادیوں پر لگاتے. تو سارا نظام بدل گیا تھا نا وہاں آ کر، اس لیے کہ وہاں لطافتیں تھیں، یہاں کثافتیں ہیں. تو پسینہ بھی خوشبو کی جگہ استعمال ہوتا. اور جس راستے سے حضور گزر جاتے، یہ سب بشری پیکر ہی تھا نا جو گزرتا تھا، یہ اسی پیکر بشریت کی خوشبوؤں کی بات ہو رہی ہے. تو جس راستے سے گزر جاتے اور لوگوں کو پتہ نہ ہوتا کہ آقا کدھر گئے ہیں، وہ صرف ہواؤں کی خوشبو سونگھ کر اس طرف چلے جاتے حضور کو تلاش کرتے. تو جس جسم اطہر کے ظاہر کا یہ عالم ہو، جس جسم اطہر کے ظاہر رخ کا یہ عالم ہو،